کریمہ، اے اللہ کریم، کریمہ ببخشا، بخش دے برحال ماں، کریمہ ببخشا برحال ماں، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، میں ہوا و ہوس کا قیدی ہوں، اے اللہ مجھ پر اپنا رحم کر دے۔ تو یہ اس طرح سے شروع ہوتی تھی، کریمہ ببخشائے برحال ماں، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، اور نداریم غیر از تو فریاد رس، تیرے علاوہ اور کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں، اور تو ہی عاصیاں را خطا بخش بس۔ ہم کسی سے نہ کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے، اے اللہ ہماری خطا معاف کر دے، کہ بس یہ سوائے تیرے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کتاب اور تھی، اس کا نام تھا پند نامہ، نصیحت نامہ۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ پند نامہ لکھ کے اور نعت رسول، ایک شاعر تھے بے دل ان کا نام تھا، انہوں نے یہ پند نامہ لکھا، اور کیا کتاب لکھی ہے، اتنی سی 4 ورقوں کی کتاب ہے، اگر وہ آدمی خالی اس کے اشعار یاد کر لے تو وہ گلستان و بوستان پڑھنے کے قابل تو ہو ہی جائے گا، اتنی اس میں پند نامہ لکھ کے اور نعت رسول، جو لکھے بے دل کرو دل سے قبول، جو لکھے بے دل کرو دل سے قبول، اب وہ سکھاتے ہیں ہے خدا اللہ، یہ فارسی کا لفظ ہے خدا، یہی بحث چل رہی ہے ہمارے یہاں، یہ خدا کہنا چاہیے یا اللہ کہنا چاہیے، اس پہ جھگڑے ہیں باقاعدہ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ کے دشمن جو ہیں آپ کے لیے کیا کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور آپ ابھی تک اس پہ الجھے ہوئے ہیں کہ خدا کہیں یا اللہ کہیں، اور اسی کے اندر آپ اپنی توانائیوں کو صرف کرتے ہیں۔ فارسی میں خدا، عربی میں اللہ، اور دوسری زبانوں میں، لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اور بعض چیزوں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، بس اس کا مفہوم ادا کرنے کے لیے کوئی اور لفظ اگر کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں بے دل ہے خدا اللہ، پیغمبر رسول، فارسی میں پیغمبر، عربی میں رسول، ہے خدا اللہ، پیغمبر رسول، اور ہے صحابی جس کو ہو صحبت حضور، ہے خدا اللہ، پیغمبر رسول، ہے صحابی جس کو ہو صحبت حضور، ہے خلیفہ نائب اور قائم مقام، اہل بیت اور آل ہے کنبہ تمام۔ یہ بہت طویل ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ کا نام صحابہ کے نام سے مشہور ہیں، شاگرد کے نام سے نہیں۔ شاگرد تو وہ ہے کہ کسی استاد سے باقاعدہ آپ کتاب کا علم حاصل کریں، آپ اس سے کوئی حدیث کی کتاب پڑھیں یا کوئی اور تفسیر کی پڑھیں یا کسی اور فن کی کتاب پڑھیں، وہ استاد ہے۔
لیکن کسی نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہتے ہو کتاب کا درجہ تو بعد میں ہے، بلکہ اکبر الہ آبادی نے تو کہا کہ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے اور نہ زر سے پیدا، پیسے سے۔ لوگوں کے پاس اگر یہ سمجھے کہ بھائی بہت سے پیسے والے سمجھتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس آ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارے پاس پیسہ اتنا ہے، اب کیا ہے، علم کیا چیز ہے؟ بھائی عالم کو لے آؤ اپنے قریب، 2-4 جمع کر لو، اپنے کنٹرول میں رہے تو بھائی علم ہی علم ہے۔ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو پیسے کے ذریعے سے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے علم کو اپنی جیب میں ڈال دیا۔ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے۔ میں آتا ہوں یہاں پر ایسے ہی منتشر سے کچھ کلمات ادا کر کے چلا جاتا ہوں، آپ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، میرے پاس آپ کی قدر کے لیے الفاظ نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہاں آتا ہوں پرانے، اس لیے کہ مفتی صاحب سے کئی رشتے اور تعلق ہے، اور میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی خدمت میں بہت رہا ہوں۔ جب میں ملتان میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ملتان، تو شاہ جی سے ملاقات کا پروگرام رکھا، مولانا خیرمن صاحب رحمہ اللہ حیات اس وقت تھے، تو محتمم تھے ہمارے مدرسے کے، اور چھوٹے سے قد کے آدمی تھے، کمر بھی ادھر یوں جھکی بھی رہتی تھی، مگر میں نے اتنا بارو محتمم حضرت دیکھا نہیں۔ ایسے ایسے میں نے علماء کو مولانا کے سامنے کاٹتے دیکھا، حالانکہ نہ وہ بیچارے کچھ نہ مارتے تھے نہ پیٹتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، تو بلکہ یہ جو تھے یہ بہت مار پیٹ کیا کرتے تھے۔ یہ جو اب قاری حنیف جالندری ہیں، ان کے باپ جو تھے ان سے میں نے پڑھا ہے، مولانا محمد شریف، وہ کرتے تھے مار پیٹ، لیکن مولانا خیرمن صاحب بڑے تھے، مگر ان سے اجازت میں نے، ہمیں کراچی بدر کر دیا تھا، ابا نے ہمارے ملتان بھیج کے چھوٹی سی عمر میں، تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے شہزادے کے ساتھ، تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ آئے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ان سے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ آج میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مطلب یہ مدرسے سے باہر بھاگنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بھائی محترم صاحب سے پوچھ لو، اگر میں نے کہا میں اگر پوچھ سکتا تو پھر میں تو روز ہی پوچھ لیا بھائی آپ سے تو اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ پوچھیں، اور یہ مجھے معلوم تھا کہ میں اگر پوچھوں گا تو بس حضرت ایک نگاہ دکھائیں گے اور کوئی چھٹی اٹھی نہیں، اور ابا ہمارے کہیں گے تو وہ انکار کا سوال نہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس کا دل چاہ رہا ہے آج جی میرے ساتھ رہے، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے لے جائیں۔ ملاقات تھی امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب، خیر وہاں پر آئے بیٹھے، میں چھوٹا تھا، ویسے ہر جمعے میں حاضری دیا کرتا تھا چھٹی کے دن شاہ جی کی خدمت میں۔ خیر ابا ہمارے پان کھاتے تھے بہت،
آپ لوگوں میں سے شاید سب کو پتہ نہ ہو یہ کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب بھی پان کھاتے تھے بہت، اس لیے کہ رہے یو پی میں اور ادھر، لیکن تھے غالباً کشمیر کے ادھر کے، لیکن پان کھاتے تھے. غربت تھی اور بہت اس حال سے بھی آدھی ان کا جگہ پہ گھر تھا. خیر وہاں جا کے بیٹھ گئے، چٹائی وٹائی بچھی ہوئی تھی، گرمی کا زمانہ، تو بیٹھے ہوئے تھے. صبح کے ناشتے پر ابا ہمارے گئے، ناشتہ کیا، ناشتہ کر کے اب وہ پان کھانے والا تو ناشتے کے بعد پان ہی کھائے گا. وہ پان لے کے بیٹھ گئے، دوسرا خان بچھا ہوا تھا اسی میں پاندار رکھا، اور شاہ جی پان کھاتے تھے اس طرح سے پان کھاتے تھے کہ پان کا پتہ لیا، توڑا، منہ میں رکھا، پھر وہ چونے کی چمچی لی، ذرا سی ایسے کر کے چونا انہوں نے رکھ لیا، پھر ذرا سے کتھے کو انہوں نے چاٹ لیا، پھر 2-3 دانے چھالی کے پھانک لیے، پھر تباہ. یہ تھا طریقہ. وہ ابا کو بھی ایسے ہی ہمارے دے رہے تھے. تو تھوڑی دیر میں وہ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ شاہ جی ادھر دیجیے، میں خود کھاؤں گا ایک پان، مجھے دیجیے. تو شاہ جی کہنے لگے کیوں، میں ٹھیک نہیں آپ کو پان دے رہا ہوں؟ تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں شاہ جی، بات یہ ہے پان آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، لیکن آپ کے اور میرے کھانے میں بڑا فرق ہے. شاہ جی کہنے لگے کیا فرق ہے؟ کہنے لگے فرق یہ ہے شاہ جی، آپ پان کھا کے لگاتے ہیں، میں لگا کے کھاتا ہوں. انہوں نے کہا لیجیے آپ بھی کھائیے. پر تو مجھے یاد ہے شاہ جی نے یہ فرمایا کہ ہم نے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، اور بس پڑھا کیا ہے، ایسے ہی ہم نے اپنی وقت اپنی عمر ضائع کی ہے. پڑھنے والے تو اور تھے، اور نام لیے پڑھنے والوں میں فلاں فلاں تھے، مولانا بنوری کا نام لیا، اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کا نام لیا، ان حضرات کا نام لیا. اور فرمایا کہ ہم تو اپنے وہی چسکا تھا سیاست کا، تو ہم تو اسی میں لگے رہتے تھے. تو صبح کو بخاری شریف کا سبق تھا، اور اس میں نمبر ہوتا ہے طالب علموں کا کہ آج عبارت یہ پڑھیں گے، آج یہ پڑھیں گے، آج یہ پڑھیں گے. تو شاہ جی فرمائے لگے کہ میرا صبح کو نمبر تھا عبارت. اب عبارت پڑھنا جو ہے، عبارت تو وہ آدمی پڑھ سکتا ہے نا جس نے رات کو کتاب 1 گھنٹے 2 گھنٹے دیکھی ہو، تب عبارت پڑھے گا، اور ورنہ تو پڑھے گا چل ہی نہیں سکتا. چنانچہ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سبق شروع ہوا، اور پوچھا ہاں بھائی آج کس کا نمبر ہے؟ اور کہا جی شاہ جی کا ہے. طلبہ نے کہا ہاں شاہ جی پڑھیے. اب یہ انہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا. فرماتے ہیں کہ میں عبارت تو جب پڑھتا جب میں آگے پڑھ سکتا، لیکن اب حضرت نے کہہ دیا کہ پڑھیں تو میں نے شروع تو کی، اور 2-4 لفظ پڑھنے کے بعد وہیں رک گیا، اور نیچے ہوں اور نظر نہیں اٹھاتا کہ بہت ڈانٹ پڑے گی. تو حضرت نے فرمایا شاہ جی پڑھیے. میں نے کہا کہ جی پڑھ رہا ہوں. نہیں پڑھا گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ شاہ جی ادھر دیکھیں میری طرف.
فرماتے ہیں میں نے نگاہ اوپر کی اور مجھے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے حضرت نے دیکھا اور کچھ لمحے کے بعد فرمایا پڑھیے. فرمایا کہ مجھے ایسے میری زبان پہ عبارت جاری ہو گئی کہ جیسے میں حافظ ہوں. نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے میں دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے. آپ اس موقع کو غنیمت سمجھیں. اگر دین سیکھنا ہے تو اس کے لیے صحبت ضروری ہے. اور صحبت کے لیے وہ جیسے میرے بھی ایک زمانے میں ہر شخص پہ ایک عمر ایک آتا ہے وقت آتا ہے تو ایک مولانا عبدالغفور صاحب مولانا عبدالغفور صاحب عباسی ایک مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ. اب وہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مجھے یاد آ جاتا ہے مولانا عبدالغفور صاحب عباسی مدینہ منورہ میں میری دعوت کیا کرتے تھے اور وہاں مجھ سے نعت سنا کرتے تھے ظہر کی نماز کے بعد کھانے کے سے پہلے. اور نعت سنتے تھے 2-3 اور جب میں نعت پڑھتا تھا تو تھے تو پٹھان لہجہ کہنے لگے کون کہتا ہے کہ دیوبندیوں کو رسول سے محبت نہیں ہے. یہ دیوبندیوں کا خادم بیٹھا ہے یہ جس نے نعت پڑھی ہے. ایسے کر کے بہت حوصلہ افزائی فرماتے تھے. مولانا عبدالغفور صاحب کراچی تشریف لائے ہوئے تھے. میرے ابا ملنے کے لیے ان سے گئے, مجھے بھی لے گئے ساتھ. تو اب وہاں پر جب ہم وہاں سے لوٹے, اب میں بالکل میرے ذہن میں بھی نہیں کہ مجھ پہ اچانک تو والد صاحب میرے فرمانے لگے بھائی وہ مولانا عباسی صاحب ابھی جن سے مل کے آ رہے ہیں ملے تم؟ میں نے کہا جی آپ کے ساتھ ہی ملا. کہنے لگے میری رائے میں تم بیعت ہو جاؤ ان سے. لو جو وہم و گمان میں بھی نہیں. اچھا پھر بعض چیزیں ہم لوگوں کے دماغوں میں ایسی بسی ہوئی ہیں, حج کرو تو اس عمر میں کرو کہ جب گناہ کرنے کے قابل نہ رہو. بالکل ہاتھ پاؤں کا دم نکلا ہوا ہو اور صرف 4 آدمی اٹھا کے لے کے جائیں, چاہے سانس کے ساتھ یا بغیر سانس کے. تو ایک تصور تھا کہ جی اس عمر میں حج کرنا چاہیے. لا حول ولا قوت. میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو فقہاء نے یہ منظر دیکھا نہیں تھا جو اب ہوتا ہے, ورنہ یہ شرط ہوتی استطاعت کے اندر شاید پہلوانی بھی شامل ہوتی. اس لیے اب بڑھاپے کا نہیں, اب تو مضبوط قوا کا آدمی چاہیے حج کے لیے, اور جتنی جلدی ہو اس فرض سے اپنی کوئی ذمہ داری اپنا فرض پورا کرے. کس نے دیکھا ہے کہ جی جب جائیں گے جب 900 پورے ہوں گے تو, اور اب تو ظالم دنیا ہے 900 پورے بھی نہیں کرنے دیتی ہے, ویسے ہی نمٹا دیتی ہے. اس لیے یہ ایک تو یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ بھائی بیعت ہونے کی بھی ایک عمر ہے, اور بیعت ہونے کی عمر بھی کم سے کم یہ ہونی چاہیے